کہ امام اعظم غوث پاک میں علم و فضل ولایت بزرگی میں کیا فرق ہے، اور کچھ کہتے ہیں فلاں افضل ہیں ہزاروں درجے. بہرحال وہ پورا سوال ہے، آپ پڑھ لیجئے گا. اب ان کا جواب سنیے آپ. ہمارے آپ کے لیے پہلے میں ہوں، شیر ہندوستان ہیں، اظہری میاں ہیں کہ پہلے پیرانے پیر ہیں. بولیے آپ. پہلے پیلی بھی شریف برلی شریف ہے کہ پہلے پیرانے پیر ہیں. حالانکہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سرکار حضور سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے اعلیٰ حضرت سرکار ایسے قادری ہیں کہ جاننے والے جانتے ہیں، جس کو جاننا ہو مطالعہ کر لے. حضور نے اس میں بھی سب لکھ دیا، اور یہاں تک فرمایا ہم ہر ولی کا ادب کرتے ہیں، لیکن ایسے قادری ہیں کہ فرماتے ہیں کسی کی تجھ پر تفضیل، کسی کی تجھ پر تفضیل بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث. ایسے قادری ہیں اور فرماتے ہیں شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے. شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے کوئی پوچھے رتبہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خضر کے ہوش سے کوئی پوچھے رتبہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس لیے بھی دکھانا چاہا، کئی نیتیں، اس میں ایک نیت یہ بھی وارث علوم اعلی حضرت، وارث علوم اعلی حضرت، وارث علوم اعلی حضرت. پوری فتاوی رضویہ کے خلاف لکھ دو پھر کو وارث. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیے. اتنی لمبی لمبی بحثیں ہیں کہ اس کے لیے وقت بھی کم ہے. جب کہو گے، جہاں کہو گے آؤ گے، دکھا دوں گا کہ میرے سرکار نے کیا لکھا ہے اور کیسے شان بیان فرمائیے. بات بھی جب آئی، آپ ذرا غور کیجئے. ایک نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ فتاوی رضویہ کے حافظ ہوں میں، اس کا تو نیپال بھاگ گیا، شاید وہ انڈیا سے غائب ہے. دوسرے کو دعویٰ یہ تھا کہ میں وارث علوم اعلی حضرت ہوں. اب ایک بات بتائیے، جس کا فتاوی رضویہ شریف کا بالاستیعاب مطالعہ نہ ہو اور کتابیں اور رسائل 1200 1400 بے اختلاف روایات چھوڑیے، اس کی 12 جلدوں کا مطالعہ نہ ہو، وہ وارث ہوگا؟ وہ وارث ہے؟ ریئلٹی اور ہے، سچائی اور ہے، حقیقت اور ہے، نعرے اور ہیں، میک اپ اور ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کیا لکھتے ہیں، جواب سنیے آپ. یہ بحث کہیں نظر سے نہ گزری. شروعات یہاں سے کری. کیا کری؟ یہ بحث نظر سے کہیں نہ گزری، لیکن نہیں بھی گزری، وارث علوم اعلی حضرت تو ہیں. بحث اتنی پھر بات مجھے آ گئی نا، آنکھ عطا کیجیے. ایک مولوی تو کسی آ کے حجرے کے اندر مسجد کے بولا پتہ نہیں کون دکھاتا، میں نے کہا اعلی حضرت دکھاتے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا بارڈر پہ جو فوج لگائی جاتی ہے وہ چھاٹ کے اسپیشل لگائی جاتی ہے. ہاں، للو پنجو تو یہیں دلی الی پڑے رہتے ہیں، پونا اونا، اور جو بارڈر پہ ہوتے ہیں وہ چھاٹ کے بھیجے جاتے ہیں. کلیجہ پکا ہے، ٹھوک کے دیکھا جاتا ہے. اور یہ بارڈر وہ ہے کہ جہاں پہ ابو الفتح کی فوج لگی ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. شیر کی للکار ہے، سنیت کا شیر آیا. یہ بحث کہیں نظر سے نہ گزری، بحث نہیں گزری، لیکن پھر بھی علم کا دریا تو ہے. بحث نہیں گزری تو کیا ہوا؟ دریا تو ہے. ہاں، کسی کو علم عطائی ہوتا ہے، کسی کو علم ضیائی ہوتا ہے. کسی کو علم عطائی ہوتا ہے، کسی کو ضیائی ہوتا ہے. تو بہرحال اپنی اپنی قسمت ہے. اللہ ہمیں ان سب کو علم عطائی عطا فرمائے. بحث نظر سے کہیں نہ گزری، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ تو ایسا ہے نا، پھر میں کہوں گا، اکیلے میں سوچتے ہوں گے کہ دھوکے سے کہاں ہاتھ پڑا ہے.
لیکن یہ سب باتیں میں کیا بتاؤں، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری آپ کی بس کی بات یا نہیں ہے، نہ ہمارے آپ کا یہ کارروائی ہے، یہ سرکاروں کی طرف سے مشن جاری ہے۔ اور فرما دیا جاؤ کفن باندھ لو، مسلک و مذہب کی بات آ گئی، جان چلی جائے، بچے چلے جائے، پیسہ لٹا دو، لیکن مسلک پہ آنچ نہ لے۔ سبحان اللہ، سونے والوں جاگتے رہے، چوروں کی رکھوالی، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو بھیا کوئی جب کہے سبحان، ہاں واقعی مانتے ہم، یہ بحث نظر سے کہیں نہ گزری۔ اب دیکھیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، حالانکہ یہ بھی اب پرانی بیتی بسری باتیں ہو گئی۔ لیکن آپ سوچئے، چھوٹ بھائیوں کی تحقیق چھوڑیے، جب حضرت جی کی تحقیق کا یہ حال ہے، جن پہ بڑے بڑے سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، ایک طرف تو لکھا یہ بحث کہیں نظر سے نہ گزری، اور ادھر فوراً جملہ غور کیجئے، اظہر یہی ہے، ظاہر بھی نہیں، ادھر یہ کہ نظر سے نہ گزری، اور ادھر بلا اسٹڈی کانفیڈنس دیکھیے، یقین دیکھ رہے ہیں، بحث نظر سے نہ گزری تو آدمی کہتا بھائی نہ گزری، بلکہ شریعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، فقہ نے فرمایا کہ اگر عالم کو نہ معلوم ہو تو وہ کہہ دے بعد مطالعہ میں جواب دوں گا تاکہ غلطی نہ ہو۔ سیدنا امام اعظم کا یہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم گیا چراغ جلتا ہوا، میرے سرکار مسجد میں رو رہے تھے، اللہ ان کی غلامی عطا فرمائے، پھر گیا چراغ بند کر دوں، پھر دیکھا حضور رو رہے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، سرکار روتے رہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنا ڈر، اپنے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ غور کیجئے، خادم نے پوچھا حضور اتنے بڑے آپ امام، اتنے عبادت گزار، ایسے ظاہر عابد شرمندہ دار، اور یہ راتوں میں آنسو؟ فرمایا فتویٰ تو لکھ دیتا ہوں لیکن دعا کرتا رہتا ہوں، مولا تو جانتا، تیرا محبوب تیری عطا سے جانتا ہے، جو مجھے تیرے کرم سے معلوم ہوا لکھ دیا، خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دینا۔ حالانکہ ایسے امام کہ جن کی تعریف سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اور وہ بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بھی ان کی انکساری ہے، ورنہ یہ پیارے محفوظ عن الخطا ہیں اس کے کرم سے۔ یہاں یہ ہے کہ یہ بحث کہیں نظر سے نہ گزری، اور اظہر یہی ہے کہ سیدنا امام اعظم غوث پاک سے افضل ہیں۔ ہمارے سر آنکھوں پر امام اعظم کی جوتیاں، سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نالین سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی موقف کی بات کرے گا تو اعلیٰ حضرت کے چند جملے سن لو، تفصیل کبھی سناؤں گا۔ جب حضور سے پوچھا تاکہ یہ بھی تو میں سچائی کا آئینہ دکھا دوں کہ وارث ہے کون، بیش اعلیٰ حضرت کی وراثت ملے گی کہاں، گھوسی میں کہ پیلی بھیت میں؟ اب سنو آپ، جب حضور سے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور ان دونوں میں کون افضل، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان۔ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے امام اعظم سے ایک آدمی نے سوال کیا دو بزرگوں کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان دونوں میں کون افضل؟ فرمایا ہم کیا بتائیں، وہ بھی پیارے وہ بھی پیارے، اللہ نے اپنے کرم سے ان کا نام لینے کی اپنے پیاروں کی ہم کو اجازت دے دی، یہ کیا کم ہے؟ اللہ اکبر، ادب سیکھو، ادب سیکھو، بہت دلیل اور دال اور چاول بنا لیے۔ دیکھ رہے ہیں کون سی ذات ہے جس کے یہاں سے بھیک مل جائے تو مفتی بن جائے، سبحان اللہ، خاک مل جائے تو مفتی بن جائے، جہاں امام شافعی بھی ادب سے جائے، اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دونوں پیارے ہیں، مفہوم قول مبارکہ اعلیٰ سرکار نے اس کے آگے لکھا رضی اللہ تعالیٰ، اسی کی روشنی میں اتباع کرتے ہوئے فرمایا حضرت سیدنا امام اعظم شریعت کے امام ہیں، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پہلے یہ بھی لکھ دیا کہ انہوں نے انکساری میں کہا تھا، میں حقیقت میں کہتا ہوں میرا منہ اس لائق نہیں کہ میں ان کا نام بھی لے سکوں۔ اللہ، ادب سیکھو، ادب رضوی کہتے ہو، ہائے ہائے ہائے، حشمتی کہتے ہو۔ حضور شریف انسان فرماتے ہیں پہلے ادب جاتا ہے پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کون لکھ رہے اعلیٰ سرکار، کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا منہ اس لائق نہیں، اللہ اکبر،
کہ ہم ان پیاروں کا نام بھی لے سکیں، حالانکہ میرے آقا کی انکساری ہے، وہ تو ان کے مظہر عتم ہے۔ آگے سنو، فرماتے ہیں یہ شریعت کے ہماری امام اور یہ طریقت کے امام مفرد